دیکھو حماد، میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ مجھے ایسی نظروں سے دوسری بار دیکھا نا تو تمہاری آنکھیں نکال دوں گی۔ زویا کے غصے میں ڈوبی آواز سن کر حماد نے انجان بننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا اور انتہائی معصومیت سے بولا، میرے بچے کہاں پر ہیں؟ ابھی تمہیں تمہارے نزدیک ہی نہیں گیا، اور نہ ہی ہم دونوں کے درمیان وہ سب کچھ ہوا جو میرے بچوں کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنتا۔ اس کا لہجہ شوخ تھا۔ زویا روحانسی ہو گئی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر حماد دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا تو زویا 4 قدم پیچھے کی طرف ہٹ گئی، لیکن دروازہ بند نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس وقت اس نے وائٹ کلر کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جو کہ بہت ہی پتلی تھی۔ حماد کی نظریں اس شرٹ پر جا کر ٹک گئیں۔ اگلے ہی پل اس نے شرٹ کے پہلے بٹن کو پکڑا اور ہلکا سا جھٹکا دیا۔ بٹن ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ پہلے تو زویا کا منہ حالت سے کھل گیا اور پھر اگلے ہی پل اس نے اپنے دونوں بازو مضبوطی سے اپنے سینے پر جما دیے اور خود کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن حماد کی ایکس رے کرتی ہوئی نظروں سے بچنا کہاں اتنا آسان تھا۔ تم آخر مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ وہ غصے سے جھنجھلاتے ہوئے بولی تو حماد ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا اور دل فریب انداز میں بولا، وہی جو مرد ایک عورت سے اور شوہر اپنی بیوی سے چاہتا ہے۔ میں حلال طریقے میں تمہاری عزت لوٹنا چاہتا ہوں، زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ بھاری لہجے میں بولتا اس کی روح کو فنا کر گیا۔ زویا نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ حماد کے گالوں پر رکھا اور لرزتے لہجے میں بولی، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کہیں تمہیں تیز بخار تو نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ مزید گہرے انداز میں مسکرا دیا اور زویا کے قریب ہوتے ہوئے بولا، میری طبیعت واقعی میں بہت خراب ہے۔ مجھے اس وقت زویا کی شدید کمی محسوس ہو رہی ہے اور صرف زویا ہی اس کمی کو پورا کر سکتی ہے، ورنہ کمزوری کے باعث میں بے ہوش بھی ہو سکتا ہوں۔ وضو معینی باتیں کرتا زویا کو پوری طرح سے خوف زدہ کر گیا تھا۔ میں تمہارے لیے جوس بنا کر لاتی ہوں، تمہاری طبیعت تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی۔ اس نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حماد کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کی، مگر بری طرح سے ناکام ہو گئی، کیونکہ اگلے ہی پل وہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے میں اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ زویا کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کے گال پر ٹماٹر کی طرح لال ہو گئے تھے۔ وہ اس کی گرفت میں کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح پڑپڑا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اس نے باقاعدہ طور پر رونا شروع کر دیا۔ ہاں، میں واقعی پاگل ہو گیا ہوں، تمہارے اس حسن نے مجھے پاگل کر دیا۔ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا دانت پیستے ہوئے بولا۔ زویا کو اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم پلیز مجھے ایک بات کلیئر کر دو، کہیں پھر سے تم نے کوئی خطرناک انگلش مووی تو نہیں دیکھی؟ میں تمہیں بتا دوں، میں تمہاری ایسی ویسی کوئی بھی باتیں نہیں مانوں گی، وہ مجھے منوانا آتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زویا کی شرٹ کے بٹن کھولنا چاہے تو زویا نے فوراً ہی اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ جما دیے، لیکن حماد صاحب کو روکنا کہاں اس قدر آسان تھا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے زویا کے دونوں بازوؤں کو اپنے قابو میں کیا اور ان کو زویا کے سر کے اوپر باندھ دیا۔ دوسری طرف وہ اسے ٹانگوں سے بھی شکنجے میں پھنسا چکا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ وہ ٹھیک طرح سے حرکت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور گال ٹماٹر کی طرح لال ہو گئے تھے۔ شرٹ کے پہلے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے جس سے اس کی دھڑکنیں چھلک رہی تھیں۔ کمرے میں بھی ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف اور صرف ان دونوں کی تیز ہوتی دھڑکنوں کی آوازیں تھیں۔ یہ ماحول حماد کو مزید بہکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ زویا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل حماد نے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دبا دیے۔ وہ ایک پل کے لیے تڑپی اور اس کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا، لیکن حماد اتنی آسانی سے اسے بخشنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ زویا کی دھڑکنیں اس وقت حماد کے ہاتھوں میں تھی اور وہ بری طرح سے بے چین ہو رہی تھی۔ اس کی جان ٹانگوں سے نکلتی جا رہی تھی اور اس کے لیے مزید کھڑا ہونا بھی محال ہو گیا تھا۔ جیسے ہی حماد نے اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا، وہ مکمل طور پر اس پہ اوپر آ کر گری۔ تم ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہو۔ ہم دونوں کے درمیان ایسا کچھ بھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہوا تھا۔ زویا نے غصے سے غراتے ہوئے کہا، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کس کرنے کی پرمیشن لی تھی اور میں نے تمہیں اس دن ہی بتایا تھا کہ مجھے یہ بھرے بھرے ہونٹ کس حد تک پسند ہیں۔ یہ کہہ کر حماد نے اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے مسلا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔
اب کیا میں یہاں سے جا سکتی ہوں؟ اس نے اپنی شرٹ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن حماد ایک جھٹکے سے اسے پکڑ کر پھر سے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دیتا تب تک تم اس جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلو گی۔ ابھی تو تمہارے ساتھ اور بھی بہت سے حساب کتاب باقی کرنے ہیں۔ زویا نے خوف سے تھوک نکلا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے صاف جھوٹ بولا، لیکن حماد کے پاس تو ثبوت تھے اور وہ اسی ہی بنیاد پر یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ زویا کے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنے بازو میں اسے اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ زویا زور زور سے اس کے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی اور بری طرح سے مچل رہی تھی، لیکن حماد کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ میڈم زویا، میں نے آپ کو کیا سمجھایا تھا کہ آپ میرے لیپ ٹاپ سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہیں گی، اور آپ میری فائلز کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، ان کی طرف گندی نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کی شرٹ کے باقی بٹن بھی کھولنے لگا۔ اس دوران زویا اور اس کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ زویا نے اپنی پوری قوت سے دونوں ٹانگیں حماد کے پیٹ پر ماری تو وہ کراہتا وہ پیچھے کی طرف گرا اور توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے زمین بوس ہو گیا۔ زویا نے فوراً سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے لبوں پر جما لیے اور اپنی چیخ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میرا ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے باقاعدہ طور پر حماد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ اس بار حماد نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس قدر مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ وہ حرکت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ تمہاری کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، لیکن پلیز ابھی معاف کر دو، ابھی مجھے کچھ نہ کہو۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ ہی میں تھے جب حماد اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ایک بے چین لہر زویا کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ باقاعدہ طور پر سسکیاں بھرنے لگی۔ اس کی آوازیں حماد کو مزید جنونی بنا رہی تھیں۔ اس نے لگاتار زویا کے کاندھے کو چومنا شروع کر دیا۔ وہ اس دوران اس کی شرٹ کے بٹنز کو بھی کھول رہا تھا۔ زویا کا احتجاج بھی دم توڑ گیا تھا اور اس کے ہاتھ حماد کے سینے سے ہٹ کر اس کے بالوں میں آ کر پھنس گئے۔ جیسے ہی وہ اس پر اپنی شدتیں لوٹاتا، زویا کے بالوں کو اپنے شکنجے میں لیتی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس سب کے آخر میں انجام بہت برا ہوگا، لیکن وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ حماد کی گرفت اور اس کی قربت اس قدر جان لیوا تھی کہ زویا کو اپنی ساری کوششیں ضائع ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حماد اس کی شرٹ کا آخری بٹن کھولنے ہی لگا تھا کہ زویا نے فوراً اسے اپنے پیچھے کی طرف کھسکایا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور سانسیں پھولی ہوئی۔ یہ سب کچھ غلط ہے، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ اس نے انگلی اٹھا کر حماد کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ شاید تم بھول گئی ہو، ہم دونوں کے درمیان کانٹریکٹ سائن ہوا تھا۔ میں نے تمہارا قرضہ ادا کیا ہے اور بدلے میں تم نے 6 مہینے میرے ساتھ گزارنے ہیں۔ اس دوران میں تمہارے ساتھ جیسا مرضی سلوک کر سکتا ہوں اور تم مجھے میرا حق وصول کرنے سے بھی نہیں روک سکتی ہو۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا اور اٹل تھا۔ اسی وقت ایک لاپرواہ اور ہسمکھ حماد نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ واقعی میں ایک بزنس مین معلوم ہو رہا تھا جس کی ڈیلنگ کرنے کے بہت سے طریقے اچھے انداز سے۔ زویا کو زمین اپنے قدموں سے نیچے کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ان دونوں کے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی ہے وہ سنجیدگی کی بنیاد پر نہیں تھی اور حماد کبھی بھی اس سے ان سب چیزوں کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی اور وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ حماد بھی تو ایک مرد ہے۔ حماد اسے بازوں سے پکڑ کر ایک بار پھر سے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ اس بار اس نے زویا کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور اپنے لب زویا کی دھڑکنوں پر رکھ دیے۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہوئی تھی۔ اس کی گردن کو دیکھ کر حماد کے جذبات بھڑکنے لگے۔ اگلی بار اس نے زویا کی گردن کو چومنا شروع کر دیا۔ زویا کے ہاتھ پیر سے غیر ارادی طور پر حماد کے کاندھے پر آ کر جم گئے۔ وہ اپنے ناخنوں سے اس کے کاندھوں کو نوچ رہی تھی، لیکن فی الحال حماد کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اسے انتہائی حسین اور دلکش لڑکی اس کی دسترس میں موجود ہے جو اسے پاگل کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ حماد کی زندگی میں آج اس سے پہلے کوئی لڑکی نہیں آئی تھی۔ اس کا سینکڑوں کے حساب سے لڑکیوں سے پالا پڑا تھا اور جس میں سے کئی تو اس کی گرل فرینڈز بھی بنی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ لڑکیاں اپنی حرکتوں کی وجہ سے حماد کے دل سے اتر جاتی تھیں۔
اسی وجہ سے حماد نے کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق بنانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ آگے جا کر اس کے سٹینڈرڈز پر پورا نہیں اترتی تھی۔ یہ واحد لڑکی تھی جس نے حماد کو اپنی جانب کھینچا، اور اس قدر برے طریقے سے کہ وہ اپنے ہوش و حواس بھول گیا۔ زویا کے منہ سے مسلسل سسکیاں بلند ہو رہی تھیں اور اس کی آنکھیں بھی بند ہونے لگی تھیں، جنہیں دیکھ کر حماد مزید جنونی ہو گیا تھا۔ اس کی گردن کو چومنے کے بعد حماد نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط رکھی تو زویا نے تکلیف سے کراہ بھری اور آنکھیں کھول کر حماد کے چہرے کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کے لیے ملی تھیں۔ حماد کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت اور جنونیت تھی، جبکہ زویا کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ کسی ایسے رشتے میں بندھنے سے بچنا چاہتی تھی جس کا کوئی مستقبل ہی نہیں تھا، لیکن اس کے پاس احتجاج کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس نے اپنے سارے فیصلے کچھ عرصے پہلے ہی حماد کو سونپ دیے تھے۔ حماد نے اپنے ہونٹ ایک بار پھر سے اس کے کانوں کے نزدیک کیا اور محبت سے چور لہجے میں بولا، تم بہت دلکش ہو پیاری لڑکی۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی دھڑکنوں کو ہلکا سا دبایا۔ پلیز حماد، وہ اس کی منت کرنے لگی، ایک لفظ بھی اپنے منہ سے مت نکالنا، صرف مجھے سنو اور ان لمحات کو انجوائے کرو۔ یہ رات تمہاری زندگی کی سب سے یادگار رات بننے والی ہے۔ حماد نے اسے زور سے اپنے گلے سے لگایا۔ اس کی انگلیاں محترمہ کی کمر پر حرکت کر رہی تھیں۔ نہ جانے وہ اس کی کمر پر کیا لکھ رہا تھا، اسے اندازہ نہیں ہو سکا۔ زویا کو صرف اتنا پتا تھا کہ حماد کا لمس اس کے پورے وجود میں آگ لگا رہا، اور وہ چاہ کر بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہی۔ اسے رہ کر اپنی حرکت پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ نہ وہ حماد سے پنگا لیتی، نہ اسے یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا، لیکن شرارت کرتے وقت وہ کچھ نہیں سوچتی تھی۔ اس وقت وہ ایکسائٹڈ ہوتی تھی کہ اب اسے رات میں سورج نظر آ رہا تھا۔ حماد نے اسے دوبارہ سے خود سے الگ کیا اور بہت ہی احتیاط سے صوفے پر لٹا دیا۔ وہ اس پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ زویا نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جمائے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بہت نرم لہجے میں بولی، پلیز 2 منٹ کے لیے رک جاؤ۔ حماد ٹھہر گیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، جس میں موجود خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ وہ پیار بھرے انداز میں اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے بولا۔ زویا نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں ذرا برابر بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں بہت ہی محبت سے تمہیں سمیٹوں گا اور تمہارے وجود میں اتر جاؤں گا۔ آخری بات کرتے ہوئے اس نے زویا کے کانوں کی لو کو ہلکا سا اپنے دانتوں میں دبایا تھا۔ زویا کے پورے وجود میں ایک بار پھر سے آگ بھڑکنے لگی تھی۔ اس کی ٹانگوں کو اپنی دسترس میں لینے لگا تھا کہ زویا نے چھوٹے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اور اس کا جسم بھی اکڑ گیا۔ حماد کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ زویا بہت برے طریقے سے پینک کر گئی تھی۔ وہ فوراً سے دور ہٹا۔ اس نے سائڈ سے چادر اٹھا کر زویا کے گرد ڈالی اور اس کے بازوں کو پکڑ کر اسے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ زویا نے یہ سن کر دوبارہ سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی ہوں، پلیز مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ میں ابھی اس سب کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں۔ جانتی ہوں کہ میں معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہوں اور مجھے اس پر جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ جتنے بھی پیسے کہیں گے میں آپ کو دے دوں گی۔ پلیز ابھی مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، ابھی یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہے۔ حماد نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے اور سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا تم کبھی بھی کسی آدمی کے قریب نہیں گئی ہو؟ زویا نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی۔ میں مڈل کلاس فیملی سے ضرور تعلق رکھتی ہوں، لیکن میں اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں جو میں اپنی ضروریات کے لیے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کر دوں۔ اس نے غصے سے حماد کے کاندھے پر مکہ مارا تو وہ درد سے کراہ کر رہ گیا، پھر مصنوعی خفگی سے اس کو گھورنے لگا۔ زویا کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اس سے وقت معافی مانگ رہی تھی اور ابھی وہ اس پر غصہ کر رہی تھی۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 1 مہینے کا وقت ہے، اس کے بعد اگلے 5 مہینے میرے نام ہوں گے۔ وہاں پر نہ تو میں تمہاری کوئی بات سنوں گا، نہ ہی کوئی بہانہ برداشت کروں گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی ناک کو دباتے ہوئے نارمل سے انداز میں بولا۔ خود پر کنٹرول کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن وہ اس لڑکی کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی اپنی خواہش تھی کہ زویا اپنی بھرپور خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کی دسترس میں سونپے، کیونکہ جو مزہ عورت کی ہاں میں تھا وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے میں نہیں تھا۔ کم از کم حماد تو ایسا ہی سوچتا تھا۔
ज़ोया के दिल को भी थोड़ी सी ठंडक मिली थी और अब उसका दिमाग तेज़ी से हरकत कर रहा था। वो मुसलसल ये सोच रही थी कि अगर इसे 1 महीने में पैसे इकट्ठे कर लिए तो शायद हो सकता है कि वो ये सब कुछ करने से बच जाए। मगर मसला ये पैदा होता था कि वो पैसे कैसे इकट्ठे करे। अब यही सोचकर उसके दिमाग की रगें फटने लगी थी। ज़ोया के पेरेंट्स काफ़ी अर्सा पहले इंतकाल कर गए थे। वो अपनी खाला के साथ रहती थी और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। लेकिन जब खाला का इंतकाल हुआ तो इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं बचा। खाला का घर भी उसके बेटे ने अपना कब्जे में कर लिया था और ज़ोया को वहाँ से चले जाने का कहा था। ज़ोया की डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी और वो जॉब करती थी। उसने एक छोटे से फ्लैट को किराए पे लिया और वहाँ पर रहने लगी। लेकिन अगले कुछ ही दिनों में कंपनी बंद हो गई और यूँ उसकी नौकरी भी छूट गई। कोशिशों के बावजूद भी उसे किसी अच्छी जगह पर नौकरी नहीं मिल रही थी। गुस्से और झुंझलाहट के मारे उसका बुरा हाल था। जो थोड़े से पैसे उसने अपने पास जमा कर रखे थे और जो उसकी खाला ने उसके बैंक अकाउंट में उसके जहेज़ के लिए जमा कर रखे थे, वो सारे भी आहिस्ता आहिस्ता खर्च हो रहे थे। जिस बिल्डिंग में वो इस वक्त मौजूद थी वो पूरी बिल्डिंग किसी और की नहीं बल्कि बिजनेस टाइकून हम्माद खानज़ादा की थी, जो हद से ज़्यादा खुदसर और नकचढ़ा इंसान था। वो गुस्से का हद से ज़्यादा तेज़ था और अगर कोई बात उसके मिजाज के ख़िलाफ़ हो जाती तो वो पूरा आसमान सर पर उठा लेता। ज़ोया की कभी भी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। किराया भी वो उसके मैनेजर को ही अदा करती थी। लेकिन एक दिन जब वो बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी तो उसकी हम्माद के साथ टक्कर हो गई। वो नहीं जानती थी कि वो इस पूरी बिल्डिंग का मालिक है और वो उसी के ही फ्लैट में रह रही है। फिर क्या था, ज़ोया के अंदर की लड़ाका औरत जाग गई। उसने ना आगे देखा ना पीछे और हम्माद से लड़ने लगी। मैडम, तुम जानती हो कि मैं किससे बात कर रही हूँ? हम्माद ने खूनख्वार लहजे में उसको अपनी नज़रों के हिसार में लेते हुए कहा। तो वो एक झटके से अपने बाल हवा में उछालते हुए बोली, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ। इस वक्त मैं एक इंतहाई बदतमीज़ इंसान से बात कर रही हूँ, जिसको औरत से बात करने का ढंग ही नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। लेकिन जब शाम को सड़कों पर मारी मारी फिरने के बाद अपने फ्लैट में वापस आई तो मैनेजर उसके फ्लैट के दरवाजे पर खड़ा था और उसे खूनख्वार नज़रों से देख रहा था। ज़ोया को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसे पता चला कि उसे इस फ्लैट से निकाल दिया गया है तो उसे ज़मीन अपने कदमों के नीचे से सरकती हुई महसूस हुई। सर प्लीज़ ऐसा मत करें। आप जानते हैं मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं। मैं रात की इस पहर कहाँ पर जाऊँगी? प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें। दिलावर साहब ने हाथ उठाकर उसे खामोश होने का इशारा किया। दो टोक अंदाज में कहा कि ये सब कुछ आपको हमारे बॉस से बदतमीज़ी करने से पहले सोचना चाहिए था। और तब ज़ोया को पता चला कि सुबह जिस आदमी के साथ उसने बदजुबानी की थी वो कोई और नहीं बल्कि इस बिल्डिंग का ऑनर था। अगले कुछ ही लम्हों में वो उसके ऑफिस में मौजूद थी और नज़रें झुका कर बैठी उससे माफ़ी मांग रही थी। हम्माद के लबों पर एक फातिहाना सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने सिगार सुलगाया और दो टोक अंदाज में कहा, वो फ्लैट तो मैं किसी और को दे चुका हूँ। मेरी उनसे बात फाइनल हो गई और मैं अपनी ज़बान से मुकरता नहीं। तुम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बदतमीज़ी की वजह से निकाली गई हो। तुम सिर्फ और सिर्फ आज रात के लिए यहाँ पर ठहर सकती हो। सुबह अपना बंदोबस्त कर लेना। ज़ोया ने बेबसी से हम्माद की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। सर प्लीज़ मेरी बात सुने ना। मेरे पास तो और कोई ठिकाना नहीं है जहाँ मैं जा सकूँ। मैं तो इस फ्लैट के 3 महीने का एडवांस किराया भी जमा करवा रखा है। आप अचानक मैं कहाँ जाऊँगी? हम्माद ने कुर्सी पीछे होते हुए सुकून से सिगार का धुआं फिजा में छोड़ा और सर्द लहजे में बोला, जहाँ तक तुम्हारे किराए की बात है तो वो मैं तुम्हें वापस मिल जाएगा। पैसे लो और अपना सामान समेटो। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो तमीज़ के दायरे से बाहर निकले। ज़ोया का दिल डूबने लगा। लेकिन सर मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो इस वक्त नौकरी भी नहीं है। मैं कहीं और फ्लैट का बंदोबस्त कर सकूँ। उसकी आवाज़ रिंध गई थी। हम्माद ने एक लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की, जैसे कुछ सोच रहा हो। उसकी गहरी नज़रें ज़ोया के चेहरे पर जमी थीं। फिर वो गोया हुआ, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? ज़ोया ने डूबते को तिनके का सहारा समझते फ़ौरन ज़ोरों शोर से इस बात में सर हिला दिया। जी जी सर, मुझे कुकिंग आती है और मैं बहुत अच्छा खाना बना सकती हूँ। ठीक है। हम्माद ने मेज़ पर पड़े पेपर वेट से खेलते हुए कहा, तुम मेरे घर में बतौर कुक काम करोगी। तुम्हें हर महीने तनख्वाह मिलेगी और रहने के लिए तुम मेरे घर में बैकयार्ड में बने कमरे को इस्तेमाल कर सकती हो जब तक तुम्हें कोई और रास्ता नहीं मिलता। ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। ज़ोया के पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। वो बेबस और मजबूर थी, इसीलिए खामोशी से मान गई। उसने दिल में सोचा, जैसी कोई अच्छी नौकरी मिलेगी वो यहाँ से चली जाएगी,
فی الحال اسے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی اور وہی غنیمت سمجھا۔ حماد سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو ایسی آفر کیوں دی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا؟ یہ تو سچ تھا کہ زویا بہت حسین تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی جو دیکھنے والی آنکھ کو اس میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اور حماد تو سدا کا حسن پرست تھا، بچپن سے ہی اسے خوبصورت چیزیں بہت اچھی لگتی تھیں اور وہ چاہتا تھا کہ ہر خوبصورت چیز اس کی دسترس میں موجود ہو۔ لیکن یہاں پر سوال ایک لڑکی کا تھا۔ اس نے ایک اور بات بھی شدت سے نوٹ کی تھی کہ زویا نے گفتگو کے دوران نہ تو اسے اپنی نظروں سے گھائل کرنے کی کوشش کی تھی، نہ ہی اسے کسی قسم کی آفر دی تھی۔ وہ بس انتہائی معصومیت سے اسے اپنی مجبوریاں بتا رہی تھی۔ اور پھر جب زویا اس کے گھر میں کام کرنے کے لیے راضی ہو گئی تو یہ دیکھ کر بھی حماد کو خوشی ہوئی تھی کہ زویا اس کے گھر میں آ تو چکی تھی، لیکن آتے ہی اس نے دھمال ڈال دیا تھا۔ اس کا کوئی بھی کام ٹھیک نہیں تھا۔ شروع میں اس نے حماد سے کوکنگ کا جو جھوٹ بولا تھا وہ جھوٹ پکڑا گیا، اور اب چونکہ ان دونوں کے درمیان 6 مہینے کا کانٹریکٹ بھی ہو چکا تھا اور کانٹریکٹ کے مطابق ان دونوں میں سے کوئی بھی یہ ڈیل نہیں توڑ سکتا تھا۔ اگر حماد توڑتا تو اس کا زویا کو بھاری رقم دینا پڑتی، اور اگر زویا توڑتی تو وہی رقم اسے حماد کو ادا کرنی پڑتی۔ پہلے دن حماد نے زویا کو انڈا آملیٹ بنانے کے لیے کہا تھا۔ جب اس نے انڈا حماد کے سامنے رکھا تو ایک دم سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ آدھا کچا پکا انڈا، اصل میں زویا خود تو یہی کھاتی تھی، اسی لیے اسے تو عادت ہو چکی تھی، لیکن آتے ہی اس نے دھمال ڈال دیا۔ حماد کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے خون خوار انداز میں زویا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے بولی، یہ اٹیلین آملیٹ ہے، بہت ہی اچھا ذائقہ ہوتا ہے اس کا، آپ چکر دیکھیں۔ زویا نے کافی لمبی چھوڑی تھی۔ حماد نے بازو لپیٹے اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بولا، کیا میں تمہیں شکل سے بیوقوف لگتا ہوں؟ زویا ہلکا سے اس کے چہرے پر جھکی اور بہت غور سے اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھنے لگی، جیسے واقعی میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہو کہ کہیں پر بیوقوف تو نہیں لکھا۔ حماد نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا تو وہ خوف سے پیچھے کی طرف ہٹ گئی تھی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا ہے نا؟ حماد نے اپنے لہجے کو حد الامکان ہموار کرنے کی کوشش کی۔ زویا نے انتہائی مایوسی سے کاندھے جھکا دیے اور ہاں میں گردن ہلا دی۔ اگر مجھے کھانا بنانا آتا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ میں کیسے بڑے ہوٹل میں شیف ہوتی، آپ کے گھر میں یہ چھوٹا موٹا کام میں کر رہی ہوتی۔ زویا کی بات سن کر حماد کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم جانتی بھی ہو تم کس کے گھر میں کھڑی ہو اور یہ گھر کتنی مالیت کا ہے؟ تمہارے علم میں اضافہ کرتے ہوئے میں تمہیں بتاتا چلوں کہ تم سے پہلے یہاں پر جو کھانا بناتا تھا نا، وہ بھی ایک بہت بڑا شیف تھا، لیکن میں نے تم پر ترس کھاتے ہوئے تمہیں کام پر رکھ لیا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے نکال بھی سکتے ہیں اور اس کانٹریکٹ کو توڑ بھی سکتے ہیں۔ زویا نے ایک بار پھر سے معصومیت بننے کی ناکام ایکٹنگ کی تھی۔ حماد عجیب سے انداز میں ہنس پڑا، تاکہ میں ایک بھاری رقم بغیر کسی وجہ کے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں؟ یہ تو تم بھول ہی جاؤ نا، آج کے بعد تم ہی کھانا بنایا کرو گی، اور جب تک پرفیکٹ کھانا نہیں بنتا تب تک تم بناتی رہو گی۔ چلو اب دوبارہ سے آملیٹ بنانے کی کوشش کرو، اور اگر اپنے دماغ کو تھوڑی سی زحمت دے دو گی تو اس دنیا میں یوٹیوب نام کی بھی ایک چیز ہے، وہاں پر جا کر ریسیپی دیکھ لو۔ زویا نے یہ سنا تو خوشی سے چٹکی بجاتے ہوئے بولی، ارے آپ نے مجھے اس بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہائے اللہ، اتنے عرصے سے میں جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حماد بس اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا۔ مایوسی سے سر جھٹکنے کے علاوہ اس کے پاس اب اور دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کتنے عرصے تک اب اسے اس لڑکی کو برداشت کرنا ہوگا۔ 6 مہینے تو کنفرم تھے، اور شاید مدت بڑھ بھی سکتی تھی، فیوچر کا کس کو پتا تھا۔ زویا نے دوسری بار بھی آملیٹ بنایا اور تیسری بار بھی بنایا، اور آخر کار 5ویں بار بننے والا آملیٹ حماد کو پسند آ گیا تھا، اور باقی کے 4 آملیٹ زویا نے خود ہی کھائے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ بعد میں اسے اوور ایٹنگ کی وجہ سے وومٹنگ ہو گئی اور اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ شام کو حماد بائک رائڈنگ کے لیے نکل رہا تھا، لیکن اسے کہیں پر بھی اپنا ہیلمٹ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے ملازمت سے سوال کیا تو وہ ڈرتے ڈرتے کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہ صاحب جی جو نئی کوک لائے ہیں نا آپ، انہوں نے آپ کا ہیلمٹ پہنا ہوا۔ حماد کا دماغ تو بھگ سے اڑ گیا، اس کا میرے ہیلمٹ سے کیا کام؟ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس سے منہ میں بڑبڑاتا ہوا جب وہ کچن میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اور اب اسے ہنسی بھی آ رہی تھی۔
محترمہ اس کا ہیلمٹ پہن کر پیاز کاٹ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی محترمہ کی آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری تھے۔ انتہائی غصے سے اس نے ہیلمٹ اتارا اور میز پر پٹکا، لیکن اس کی بدقسمتی یہ کہ ہیلمٹ وہاں سے پھسلتا ہوا زمیں بوس ہو گیا اور ٹوٹ گیا۔ ایک زوردار چیخ حماد کے منہ سے نکلی تھی۔ یہ ہیلمٹ اس نے خاص طور پر دبئی سے منگوایا تھا اور اس کی ٹریک سوٹ کے ساتھ میچ بھی کرتا تھا۔ مردانہ چیخ سن کر زویا نے جب پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہی جلاد کھڑا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ حماد حلق کے بل دھاڑا تو زویا نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا۔ اس کے گلے میں واضح طور پر گلٹی بنی تھی۔ یہ خدا کی چیز تھی، اسے خدا کے پاس ہی جانا تھا۔ اب ہم افسوس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور جہاں تک غصہ کرنے کا سوال ہے تو پلیز آپ غصہ مت کیا کریں۔ ایک تو آپ کی عمر پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکی ہے، دوسرا آپ کے بال جھڑنے کے چانسز بھی بڑھ سکتے ہیں۔ پلیز خود پر تھوڑا سا رحم کیا کریں۔ زویا نے بات چینج کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی یہ کوشش تو بری طرح سے فلاپ ہو گئی تھی، بلکہ الٹا اس نے حماد کو مزید غصہ دلا دیا تھا۔ اس ہیلمٹ کے پیسے میں تمہاری تنخواہ سے کاٹوں گا۔ ٹھیک ہے، کاٹ لیجیے گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، زویا نے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 5,000 کا ہیلمٹ ہوگا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ یہ ہیلمٹ پورے 4 لاکھ کا ہے تو یہ پیسے اس کے 4 مہینے کی تنخواہ کے بنتے ہیں۔ اس کی تو روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ اب اسے یہی مناسب لگ رہا تھا کہ مؤدبانہ انداز میں سامنے کھڑے انسان سے معذرت کر لی جائے۔ ادھر حماد کا باہر جانے کا پلان فلاپ ہو گیا تھا، لیکن اندر بیٹھنے کا بھی اس کا دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جس طرح سے زویا کھانا بنائے گی 3 دنوں تک اس کا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کرے گا۔ ایک اور بات تھی جو اسے حیران کر رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ زویا کی اس قدر شرارتوں اور کم عقلی کے باوجود بھی وہ اس پر زیادہ دیر کے لیے غصہ نہیں کر سکتا تھا، اور وجہ زویا کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں تھیں جو اسے گھائل کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہاں پر زویا کو کام کرتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا، اور اس 1 مہینے میں اس نے جی بھر کر عیاشی کی تھی، چونکہ حماد نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس سے پہلے مہینے کا کرایہ وصول نہیں کرے گا، تو زویا نے اپنی ساری تنخواہ اپنے کپڑوں پر، اپنی جولری پر لگا دی تھی، جسے اس کا حد سے زیادہ شوق تھا۔ اس کا انسٹاگرام پر ایک اکاؤنٹ بھی تھا اور وہاں پر وہ ولاگنگ کا کام بھی کرتی تھی، لیکن صرف اور صرف وائس اوورز کی حد تک۔ وہ خود کو کیمرے کے سامنے نہیں لاتی تھی، بقول اس کے کہ کل کو اس کی شادی بھی ہونی ہے، اور اگر اس کا شوہر مذہبی نکل آیا تو پہلے ہی دن اس کی ٹائیں فش ہو جاتی، اسی لیے وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتی تھی۔ ایک دن زویا کی ویڈیو انسٹاگرام پر حماد کے سامنے آئی تو وہ حیرانگی سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور ایک ایک کر کے ان بلاگس کو دیکھنے لگا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ آخری ویڈیو تک پہنچ گیا۔ جب اسے احساس ہو کہ ٹائم بہت زیادہ گزر گیا تو اس نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یہ لڑکی آخر کیا چیز ہے؟ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی مس لی۔ ادھر زویا کو حماد خانزادہ کے گھر میں 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک نئی آفت نے دستک دے دی۔ ایک رات اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی تو دوسری طرف موجود شخص کا لہجہ اتنا زہریلا اور غلیظ تھا کہ زویا کی روح تک کانپ گئی تھی۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ اس کی مرحومہ خالہ نے اپنے سگے بیٹے کو لندن سیٹل کروانے کے لیے لاکھوں روپے کا قرض لیا تھا۔ اب خالہ اس دنیا میں نہیں تھی اور ان کا بیٹا جو زویا کا کزن تھا رقم لے کر بیرون ملک روپوش ہو چکا، لہٰذا اب اس قرض کی ادائیگی کی تمام تر ذمہ داری زویا کے کاندھوں پر ڈال دی گئی ہے۔ زویا نے لاکھ صفائیاں دیں، واسطے دیے کہ اس کا اس لین دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ لوگ کسی قانونی یا اخلاق کو نہیں مان رہے تھے۔ دھمکیوں کا سلسلہ فون سے نکل کر اب سڑکوں تک آ پہنچا تھا۔ جب بھی زویا سامان لینے یا کسی ضرورت سے باہر نکلتی تھی 2-3 موٹر سائیکل سوار غنڈے اس کا راستہ روک لیتے تھے۔ وہ سرعام اسے ہراساں کرتے اور غلیظ زبان استعمال کرتے تھے اور اسے یاد دلاتے تھے کہ اگر وقت پر رقم نہ ملی تو اسے زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ زویا اس صورتحال سے بری طرح سے پینک کر گئی۔ اسے ہر سائے سے ڈر لگنے لگا۔ حماد خانزادہ اسے ہر ماہ تنخواہ دیتا، لیکن جیسی وہ رقم اس کے ہاتھ آتی وہ غنڈے اسے دبوچ لیتے تھے۔ زویا اپنی جان بچانے اور اپنی عزت کی خاطر وہ تمام پیسے خاموشی سے ان کے حوالے کر دیتی۔ اس کے پاس اپنے کھانے پینے تک کے پیسے نہیں بچتے تھے، کجا کہ وہ حماد کے گھر سے کھانا لیتی تھی۔ ذہنی دباؤ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ راتوں کو سو نہیں پاتی تھی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے کبھی اس کا ہاتھ جل جاتا تو کبھی وہ نمک ڈالنا بھول جاتی۔ حماد کی عقابی نظریں اس کی بدلتی ہوئی حالت اور کام میں لاپرواہی کو نوٹ کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ جب بھی زویا سے پوچھتا تو وہ ہنس کر ٹال دیتی اور یوں ظاہر کرتی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، یا پھر معمول کی طرح حد سے زیادہ معصوم بن جاتی۔
लेकिन जब वो अकेली होती तो छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोती थी। जोया को लग रहा था वो एक दलदल में गिर रही है। अभी जोया ने हम्माद को 2 महीनों का किराया नहीं दिया था। उसके जहन में झमाका हुआ, उसके लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट ठहर गई। अगले ही पल उसने मेन स्विच बंद कर दिया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। जोया जो कि इन्हीं गुंडों से ही बात कर रही थी और हद से ज्यादा परेशान थी, यूँ एकदम से लाइट और वाईफाई बंद हो जाने पर उसकी झुंझलाहट मजीद इजाफा हो गया। वो बाहर निकली ताकि मुलाजिम को लाइट ऑन करने के लिए कह सके। मुलाजिम ने कांधे उचका दिए और इंतहाई मौदबाना अंदाज में बोला, मैडम जी, असल में इस सब से मेरा कोई वास्ता नहीं है। साहब ने मेन स्विच बंद किया है। जोया गुस्से से तुन फुन करती हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुई थी, क्योंकि अब वो हम्माद के साथ उसकी काफ़ी हद तक दोस्त भी हो गई थी और अब वो भी बात करने से पहले हिचकियाती नहीं थी, बल्कि जो कुछ उसके दिल में होता था वही कुछ उसकी ज़बान पर भी होता था। और हैरत अंगेज तौर पर हम्माद भी अब उस छोटी छोटी बातों पर उसको गुस्सा नहीं करता था, बल्कि अब वो उसकी बातों को एंजॉय करता था। इधर उसे लाउंज में कदम रखा और उधर हम्माद उसे ज़ोर से आकर टकराया। अंधेरा होने की वजह से वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाए। जोया अब अपना सर पकड़े ज़मीन पर बैठी हुई दर्द से कराहे जा रही थी। हाय मेरे अल्लाह, आपने तो मेरा सर ही फाड़ दिया। ये आपका सीना है या कोई बुलडोज़र? मुझे लग रहा है मेरा सर दर्द से फट जाएगा। हम्माद ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और इंतहाई बेजारी से उसकी ड्रामेबाजियों को देखने लगा। इधर जब जोया को भी रियलाइज़ हुआ कि उसकी एक्टिंग पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो वो अपने कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई थी। हम्माद ऑलरेडी ही उसे अपनी नज़रों की कैद में लिए हुए था। जोया को समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ से बात का आगाज़ करे, जबकि हम्माद उसे इसी हालत में छोड़ता हुआ फिर से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। जोया के तो तन बदन में आग लग गई थी। ये बंदा अपने आप को समझता क्या है? और मैं इसके घर पर किराए पर रहती हूँ। ये अलग बात है कि मैं इसे किराया अदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन हूँ तो मैं किराएदार ही ना, और मालिक के मकान का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने किराएदारों का ख्याल रखे। गुस्से से बड़बड़ाती हुई वो उसी की जानिब चल रही थी जहाँ थोड़ी देर पहले हम्माद गया था। मिस्टर, ये क्या सीन है? मेरा आईफोन चार्जिंग पर था और आपने पीछे से मेन स्विच ही उड़ा दिया। वाईफाई की मौत वाक़ हो चुकी है और मैं यहाँ अंधेरे में भूत बनी बैठी हूँ। जोया ने हम्माद के कमरे का दरवाज़ा ठुड्डे से खोला। हम्माद ने बड़े स्टाइल से अपनी चेयर घुमाई और जोया को सर से पाँव तक ऐसे देखा, देखो जोया, ये जो तुम माई लाइफ माई रूल्स वाला ड्रामा करती हो ना, वो अपने इंस्टाग्राम तक रखो। यहाँ रियल लाइफ में बिजली का बिल भरना पड़ता है। पिछले 2 महीने से तुमने एक देहला नहीं दिया, तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स करवा देता हूँ तुम्हें। हम्माद की स्पीड से ऊपर गया। मेरे पास पैसे नहीं, कांधे आ चुका। कहा तो जोया का पारा नहीं, लेकिन प्लीज़ आप वाईफाई ऑन कर देना, मुझे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। जोया को जब याद आया कि वो किससे बात कर रही थी तो उसका गुस्सा फ़ौरन से गायब हो गया था। इस दौरान हम्माद उसे टटोलती हुई नज़रों से देख रहा था। क्या तुम्हें कोई मसला है? ये सुनकर उसने ज़ोर शोर से नफ़ी में सर हिला दिया और मुस्कुराने की एक्टिंग की, लेकिन होंठ भी इस मामले में उसका साथ नहीं दे रहे थे और उसकी आंखों में फैली हुई उदासी कोई और ही कहानी सुना रही थी। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहकर वो दोबारा से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अभी जोया ने यह बात शिद्दत से नोट की थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी बिजली गायब हुई थी, वरना हम्माद के घर में लाइट तो जल रही थी। ठीक है, बेशक मेरा वाला वाईफाई ऑन ना करें, लेकिन मुझे अपने वाले का पासवर्ड दे दें। मुझे बस एक छोटी सी फ़ोन कॉल करनी है। उसने उम्मीद भरी नज़रें से हम्माद को देखा, मगर वो नफ़ी में गर्दन हिलाने लगा। जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तब तक तो मैं तुम्हें कोई भी फैसिलिटी नहीं दूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। बेहतर यही होगा कि यहाँ से चली जाओ, मेरा टाइम ज़ाया मत करो। और वो उसे दरवाजे से बाहर निकलने का इशारा करने लगा। और हाँ, दोबारा किसी के कमरे में जाओ तो पहले दरवाजे पर दस्तक देना। यूँ मुँह उठाकर किसी के कमरे में बगैर इजाज़त के घुस ही जाना एथिक्स के सख्त खिलाफ है। कभी कभार तो मुझे लगता है कि तुम्हारी तरबियत की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही आ गई है। हम्माद के लहजे में सदा की बेजारियत थी, जबकि उसकी बात पर ज़रा फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। अभी वो इसी चीज़ के बारे में सोच रही थी कि बाहर से उसे शोर की आवाज़ सुनाई दी थी। जो लोग पहले उसे फ़ोन पर तंग कर रहे थे
اب وہ اس کی حویلی میں گھس آئے تھے۔ اچانک ہی باہر سے فائرنگ کی آواز آئی تو زویا خوف سے چلانے لگی۔ حماد بھی فوراً اپنے کمرے کی طرف نکلا۔ اس نے زویا کو واپس کمرے میں جانے کا کہا، لیکن زویا مضبوطی سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی، روتے ہوئے بولی کہ نہیں، پلیز آپ مت جائیے گا، وہ لوگ آپ کو مار دیں گے، میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی۔ زویا کا لہجہ حد سے زیادہ ٹوٹا ہوا تھا اور وہ اس وقت بہت ڈری ہوئی تھی۔ کن لوگوں کی بات کر رہی ہو تم؟ حماد نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے پوچھا تو زویا نے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میں انہی لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کی وجہ سے میری زندگی جہنم بن گئی ہے۔ جب میں اپنی زندگی میں کچھ اچھا کرنے جا رہی ہوتی ہوں یا سوچتی ہوں، کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو میرا دل کرتا ہے میں مر ہی جاؤں۔ وہ حد سے زیادہ ٹوٹی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ حماد نے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹے اور سنجیدگی سے بولا، تم کمرے میں جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ زویا نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تو حماد نے زبردستی سے اپنے کمرے میں چھوڑ دیا۔ جب باہر گیا تو اسے پتہ چلا کہ زویا کی خالہ نے ایک بہت بڑا قرضہ لیا ہوا تھا، چونکہ بعد میں انہوں نے ایک اسٹامپ پیپر پر سائن کر کے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بعد میں میرا قرضہ میری بھانجی ادا کرے گی اور سارے ڈاکومنٹس درست ہیں۔ لیکن وہ اس کی اپنی خالہ نے نہیں بنوائے تھے، وہ زویا کے کزن نے بنوائے تھے اور پھر دھوکے سے اپنی ماں سے ان ڈاکومنٹس پر سائن بھی کروا لیا تاکہ ساری کی ساری ذمہ داری بھی زویا پر آ جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زویا نے اپنے کزن سے شادی سے انکار کر دیا تھا، جس کو اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا اور اس طریقے سے زویا سے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ حماد وہ ساری رقم دیکھ کر خود بھی پل بھر کے لیے ٹھٹک گیا، مگر فی الحال اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے زویا کو بتایا کہ وہ اس سلسلے میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، پیسے تو اسے ہر حال میں ادا کرنے ہی ہیں۔ یہ سن کر زویا مزید ڈر گئی تھی اور پھر حماد نے اگلی بات کہی تو زویا کو اپنے کان بجتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ جی میں سمجھی نہیں۔ حماد نے سے کہا کہ میں تمہارے سارے پیسے ادا کر دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں 6 مہینے میرے ساتھ رہنا ہوگا، یعنی 6 مہینوں کے لیے مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ زویا کا چہرہ ایک دم ہی لال ہو گیا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پورے جسم کا خون اس کے چہرے پر ہی سمٹ آیا ہو۔ اسے حماد سے اس طرح کی آفر کی امید نہیں تھی، لیکن اس وقت بے بس تھی، اس کے پاس دوسرا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ راضی ہو گئی۔ حماد نے بھی جب اپنے فیصلے اس کے بارے میں سوچا تو اسے خود پر غصہ آیا۔ وہ حیرانگی میں بھی تھی کہ اگر وہ واقعی میں زویا کو پسند کرتا تھا تو وہ نارمل طریقے سے اسے اپنی محبت کا اظہار بھی کر سکتا تھا۔ اسے وہ شرط رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اسی بارے میں سوچ کر اب خود پر غصہ نکال رہا تھا۔ زویا اور اس کے نکاح کو بہت سادگی سے ہوا تھا اور وہ اپنا چھوٹا سا سامان اٹھا کر حماد کے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن وہ حد سے زیادہ کنفیوز تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور اس کا جسم بھی لرز رہا تھا۔ شادی کی رات حماد نے اس سے کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کی، بلکہ وہ یوں برتاؤ کر رہا تھا جیسے ان کے درمیان میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ بس زویا کو سمجھنے کے لیے وقت دے رہے تھے۔ اگلے ہی کچھ دن گزرے تو زویا کی شرارتیں پھر سے ویسی کی ویسی ہو گئی تھیں۔ ایک دن زویا نے حماد کے کچھ ڈاکومنٹس پر سیاہی گرا دی تھی، جس پر حماد نے اس پر بہت زیادہ غصہ کیا تھا اور بدلہ لینے کے لیے زویا نے اس کے باقی ڈاکومنٹس بھی چھپا دیے تھے جو حماد نے اپنی میٹنگ میں سبمٹ کروانے تھے۔ زویا اپنے کمرے میں بیٹھی مزے سے حماد کے بارے میں سوچ کر ہنسے جا رہی تھی، لیکن اسے ہنسی اس وقت بریک لگی جب حماد نے اسے اپنی دسترس میں لیا اور اسے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا۔ تب زویا کو احساس ہوا کہ وہ صرف پناہ گزین نہیں بلکہ اس آدمی کی بیوی بھی ہے اور وہ آدمی کسی بھی وقت اس سے اپنے حقوق وصول کر سکتا ہے۔ وہ جواب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حماد اس رات پھر سے 1 مہینے کا وقت دیا تھا۔ اگلی صبح جب زویا سو کر اٹھی تو حماد کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن حماد نے اسے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا اور دوسری طرف کروٹ لے لی تھی۔ پلیز چھوڑے مجھے، صبح ہو گئی ہے، زویا نے لرزتے ہوئے لہجے میں احتجاج کیا۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکنوں کا شور اپنے کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ حماد نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند رکھی جیسے وہ گہری نیند میں ہو، لیکن اس کے ہونٹوں پر رقص کرتی ایک شرارتی سی مسکراہٹ زویا سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ اس نے اپنی گرفت اور مضبوط کی اور اپنا چہرہ زویا کے قریب کر گیا۔ اگلے ہی پل زویا کے پورے وجود میں ایک بجلی سی دوڑ گئی جب حماد نے انتہائی نرمی سے اپنے لب اس کے گال پر رکھے۔ حماد، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ نے 1 مہینے کا وعدہ کیا تھا،
ज़ोया نے اسے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی لیکن اس کی اپنی جان جیسے ٹانگوں سے نکل رہی تھی۔ حماد نے احتجاج کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنا رخ بدلا اور وہ ज़ویا کی سراہی دار گردن کو اپنے لبوں کی دسترس میں لے چکا تھا۔ اس کا لمس اتنا جنونی تھا کہ زویا کی آنکھوں میں بے اختیار بند ہونے لگی تھی۔ حماد نے شرارت سے اس کی گردن پر اپنی گرفت سخت کی تھی اور وہاں اپنی محبت کے نشان چھوڑنے لگا تھا۔ زویا نے تڑپ کر اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا دیں۔ وہ اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی لیکن اس کی قربت اسے بے حال کر رہی تھی۔ ابھی وہ سنبھل نہیں پائی تھی کہ حماد نے اپنا ہاتھ زویا کی کمر سے سرکاتے ہوئے اسے اپنی جانب مزید جھکایا اور اپنی انگلیاں اس کی دھڑکنوں کے عین اوپر جما دی۔ اس نے زویا کی دھڑکنوں کو اپنی پوروں سے ہلکا سا دبایا جس سے زویا کے منہ سے ایک دبی دبی سسکی نکلی تھی۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا اور گال ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکے تھے۔ آپ جاگ رہے ہیں نا؟ یہ ناٹک بند کریں، زویا نے غصے اور شرم کے ملے جلے جذبات سے کہا۔ جواب میں حماد نے ایک لمبی سانس لی اور ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنا چہرہ زویا کی ٹی شرٹ کے اندر چھپا لیا۔ اس کی گرم سانسیں براہ راست زویا کے سینے پر محسوس ہو رہی تھی جس نے زویا کو پاگل ہونے پر مجبور کر دیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا پور پور پورا وجود پگھل کر حماد کے بازو میں سمٹ جائے گا۔ حماد کی سانسوں کی تپش اور اس کی قربت زویا کے ہوش و حواس سلب کر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے الگ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ وہ خود بھی اس سحر انگیز لمس کی قید میں سکون محسوس کرنے لگی تھی۔ حماد نے اب اپنی انگلیاں زویا کی کمر پر آہستگی سے گھمانا شروع کر دی جیسے وہ وہاں کچھ لکھ رہا ہو۔ اس کا لمس اتنا جان لیوا تھا کہ زویا کو لگا کہ اگر وہ مزید 2 منٹ اسی حالت میں رہی تو واقعی اپنی مرضی سے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دے گی۔ حماد نے اب زویا کے کاندھے پر اپنے دانتوں سے ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ زویا کے حلق سے بے اختیار سسکی نکلی مگر اگلے ہی لمحے سے حماد کے چہرے پر وہی فاتحانہ مسکراہٹ نظر آئی جو اسے ہمیشہ تیش جلاتی تھی۔ بس بہت ہو گیا، زویا نے دل میں سوچا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنا منہ حماد کے کان کے بالکل قریب لے جا کر اپنی پوری قوت سے ایک چیخ ماری کہ پورے کمرے کی خاموشی پل بھر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ حماد جو سکون سے زویا کی خوشبو میں مدہوش ہو رہا تھا ایسے اچھلا جیسے کسی نے سوتے ہوئے پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور بیڈ سے نیچے گرتے گرتے بچا۔ اس نے بدحواسی میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ زویا کو ایسے دیکھا جیسے سامنے کوئی بھوت کھڑا ہو۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میرے کان کا پردہ پھاڑنے کا ارادہ ہے؟ حماد نے غصے اور حیرت کے ملے جلے انداز میں کہا مگر اگلے ہی لمحے اس نے دوبارہ وہی معصومیت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ او اچھا، تو اب تمہیں نیند میں خواب بھی ڈرانے آنے لگے ہیں؟ زویا جو بیڈ پر سیدھی بیٹھ کر اپنے بکھرے بال سنبھال رہی تھی اور اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی غصے سے غرائی۔ خواب نہیں، حقیقت ڈرانی ہو گئی ہے۔ آپ ہی جو نیند میں اپنے ہاتھوں کو چلانے اور انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں نا، یہ کسی اور کو دکھائیے گا۔ مجھے تو سب پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے۔ حماد نے ایک لمبی انگڑائی لی اور شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے بولا، میں نے کیا کیا؟ میں تو بیچارہ شرافت سے سو رہا تھا۔ یہ تو تم ہو جو خود ہی میری گرفت میں آئی تھی اور میرے سینے پر سر رکھ کر ایسے لیٹی تھی جیسے دنیا کا سارا سکون وہیں مل گیا ہو۔ اب الٹا چور کو کوتوال ڈانٹے۔ میں آپ کے پاس نہیں آئی تھی۔ زویا کا چہرہ ایک بار پھر ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا۔ وہ تو رات کو ٹھنڈ لگ رہی تھی اور شاید نیند میں توازن بگڑ گیا ہوگا۔ توازن بگڑ گیا تھا یا دل مچل گیا تھا؟ حماد نے بیڈ پر گھٹنوں کے بل چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زویا کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر حماد نے اس کا راستہ روک لیا۔ دیکھو زویا، ایک طرف تم کہتی ہو کہ 1 مہینے کا وقت ہو میرے قریب مت آؤ، دوسری طرف خود ہی رات کے اندھیرے میں مجھ سے چپک جاتی ہو۔ اب بندہ جائے تو جائے کہاں؟ آپ حد سے زیادہ بدتمیز ہے۔ زویا نے تکیہ اٹھا کر اسے مارا۔ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ لائٹ نہیں تھی، اسی لیے مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں کہاں لیٹتی ہوں۔ اچھا، اور جو تم نے میرے بالوں میں انگلیاں پھنسائی ہوئی تھی یہ بھی لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے تھا؟ حماد نے قہقہ لگایا۔ مان کیوں نہیں جاتے کہ حماد خان زادہ کا جادو چل گیا تم پر؟ جادو نہیں، جادو ٹونا کیا ہے آپ نے۔ زویا نے بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے کہا، آئندہ اگر آپ نے نیند کا بہانہ بنا کر ایسی حرکت کی نا تو میں سچ میں آپ کے کان کے پردوں کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ بھی ٹھکانے لگا دوں گی۔ حماد نے بستر پر لیٹتے ہوئے بڑے سکون سے کہا، ٹھیک ہے بیگم صاحب،
ابھی تو 1 مہینہ باقی ہے، دیکھتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا اگلی بار جب تم خود میرے بازوں میں آؤ گی تو میں تمہیں توازن بگڑنے کا بہانہ بنانے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ زویا نے اسے ایک آخری بار گھور کر دیکھا اور پیر پٹکتی ہوئی باہر کی طرف بھاگ گئی، جبکہ پیچھے کمرے میں حماد کے قہقہے بلند ہو رہے تھے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس شخص سے جیتنا ناممکن نہیں، مشکل ضرور ہے۔ اگلے چند روز حماد کے رویے میں غیر محسوس مگر نمایاں تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ حماد جو پہلے ہر وقت زویا کو اپنی دسترس میں لینے اور اسے اپنی طاقت سے ڈرانے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، اب اسے کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ شاید اس رات زویا کی سسکیاں اور اس کا پینک کرنا حماد کے دل کے کسی گوشے میں چبھن پیدا کر گیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شدت اور زبردستی سے جسم تو جیتا جا سکتا ہے مگر روح نہیں۔ اب وہ زویا کا خیال رکھنے لگا تھا۔ ایک شام حماد نے اچانک سے کہا، تیار ہو جو زویا، آج ہم باہر جا رہے ہیں۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ حماد نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، جہاں تم کہو، ورنہ میں اپنی مرضی سے لے گیا تو پھر شکایت مت کرنا۔ زویا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، آپ کی مرضی ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے۔ حماد اسے شہر کے خوبصورت سے ریزورٹ پر لے گیا، جہاں ٹھنڈی ہوا اور ستاروں بھری رات نے ماحول کو سحر انگیز بنا دیا تھا۔ گھومنے پھرنے کے دوران جب زویا کا پاؤں پھسلا تو حماد نے فوراً اسے تھام لیا، مگر اس بار اس کی گرفت میں تحفظ کا احساس تھا۔ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ ہر وقت توازن ہی بگڑتا رہتا ہے تمہارا، حماد نے دھیمے لہجے میں چھیڑا تو زویا نے خفت سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ان لمحات میں زویا کے دل میں حماد کے لیے پسندیدگی کا بیج پنپنے لگا۔ اسے حماد کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اسے دیکھ کر مسکرانا اور اس کی حفاظت کرنا اچھا لگنے لگا، مگر جیسے ہی وہ اس احساس میں ڈوبنے لگتی اسے وہ کانٹریکٹ یاد آ جاتا۔ 6 مہینے، صرف 6 مہینے کی مہمان ہوں میں یہاں۔ یہ خیال آتے اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ اسے لگتا تھا کہ حماد صرف اس معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے، جیسے ہی مدت ختم ہوگی وہ اسے کسی پرانے سامان کی طرح زندگی سے باہر پھینک دے گا۔ یہ سوچ اسے اذیت دیتی تھی کہ اس کا اس شخص سے رشتہ صرف پیسوں اور ضرورت کی بنیاد پر ہے۔ ایک رات جب پورا گھر نیند کی آغوش میں تھا تو زویا اپنے کمرے میں جائے نماز بچھا کر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور سسکیوں کے درمیان اپنے رب سے مخاطب ہوئی، یا اللہ، میں جانتی ہوں کہ میں اس گھر کی ایک معاہدے کے تحت آئی ہوں، مگر میرا دل اب اس شخص کا عادی ہو چکا ہے۔ یا اللہ، حماد کو میرے نصیب میں لکھ دے، اس کے دل میں میرے لیے وہ پاکیزہ اور سچی محبت ڈال دے جو کسی شرط کی محتاج نہ ہو۔ اسے میرا بنا دے مالک، میرا ساتھی کبھی نہ چھوڑے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی آواز شدت غم سے رند گئی تھی۔ اسی لمحے حماد جو اتفاقاً وہاں سے گزر رہا تھا رک گیا۔ زویا کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا اور اس کی آواز باہر صاف سنائی دے رہی تھی۔ زویا کی ایک ایک بات، اس کے ایک ایک دعا حماد کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر زور سے دستک دی ہو۔ وہ لڑکی جسے وہ اب تک صرف اپنی ملکیت سمجھ رہا تھا، وہ اس کے لیے اپنے دل میں اس قدر محبت رکھتی تھی۔ حماد کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اسے احساس ہوا وہ زویا سے صرف نکاح کے بندھن میں نہیں بندھنا چاہتا تھا، بلکہ اسے واقعی اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ بے ساختہ قدم بڑھاتا وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ زویا نے جیسے ہی آہٹ سنی، اس نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور ایک دم سے پیچھے مڑی۔ سامنے حماد کو کھڑا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھیں اب بھی سرخ تھیں اور چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ حماد، آپ یہاں؟ اس کی آواز کپ کپائی۔ حماد کچھ نہ بولا، بس خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زویا اسے وہاں دیکھ کر بوکھلا گئی۔ حماد، آپ یہاں؟ اس کی آواز کپ کپائی۔ زویا۔ حماد نے اس کا نام اتنی محبت سے لیا کہ زویا کا دل پگھلنے لگا۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ابھی جو کچھ سنا اور پہلے ہم دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہوا، میں جانتا ہوں وہ سب غلط تھا۔ میں نے تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور تمہیں ایک کانٹریکٹ میں جکڑ لیا۔
اس کے لیے میں تم سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں زویا۔ زویا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی مغرور حماد خان زادہ ہے۔ حماد نے زویا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے اور میں اب اس کانٹریکٹ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں کسی شرط یا پیسوں کے عوض اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا زویا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کروں، ایک ایسی زندگی جہاں صرف محبت ہو، معاہدہ نہیں، جہاں تم میری بیوی بنو گی ہمیشہ کے لیے۔ زویا کو اپنی منتشر سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ زویا، میں چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کروں، ایک ایسی زندگی جہاں صرف محبت ہو، کوئی معاہدہ نہیں۔ کیا تم میری بیوی بنو گی ہمیشہ کے لیے؟ زویا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ خوشی، حیرت اور جذباتی دباؤ اس قدر زیادہ تھا کہ اس کا سر چکرانے لگا۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ حماد بری طرح سے پینک ہو گیا۔ زویا آنکھیں کھولو۔ اس نے اسے فوراً اٹھایا اور اسپتال کی طرف بھاگا۔ کچھ دیر بعد جب اسپتال میں زویا کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ حماد اس کا ہاتھ تھامے پریشانی کے عالم میں وہیں بیٹھا ہے۔ زویا کو ہوش میں دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، زویا، میں اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ تم میرے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خیال سے ہی بے ہوش ہو جاؤ۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا اور لرزتی آواز میں پوچھا، حماد، بس مجھے ایک بات کنفرم کر دیں، بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے جو سنا کیا وہ سچ تھا؟ حماد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لیا اور سنجیدگی سے بولا، ہاں زویا، وہ حرف بحرف سچ تھا۔ میں تمہارے ساتھ اپنی آخری سانس تک رہنا چاہتا ہوں۔ کیا تم زندگی کے اس سفر میں میرا ساتھ دو گی؟ زویا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ کر اس نے مسکراتے ہوئے حماد کا ہاتھ تھام لیا۔ حماد نے اس سے وعدہ کیا کہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ دن بعد حماد زویا کو اپنے گاؤں لے گیا، جہاں اس نے اپنے والدین سے اس کا تعارف کروایا۔ گاؤں میں ان کا بہت بڑا دھوم دھام سے ولیمہ ہوا۔ زویا اب صرف ایک پناہ گزین نہیں تھی، بلکہ حماد خان زادہ کی زندگی کی اصل محبت بن چکی تھی۔ زویا کا ہمیشہ سے ایک چھوٹا سا گھر بنانے کا خواب تھا، پورا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو وہ تمام خوشیاں دینے کے لیے تیار تھی جن سے وہ خود محروم تھی۔